اچھا، حدیث کا سیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، عن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاری ومسلم. اس حدیث کا عنوان ہے اطاعت رسول کی فرضیت اور دین میں کثرت سوال سے ممانعت. حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ ان کے نام کے بارے میں کئی ایک روایات بلکہ 17 روایات تک آیا ہے، لیکن سب سے صحیح اور راجح ترین قول یہی ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس چیز سے ما نہیتکم عنہ، جس چیز سے میں منع کر دوں، فاجتنبو، پس تم اس سے اجتناب کرو، وما امرتکم بہ، اور جس چیز کا حکم دوں، جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، فأتوا منہ ما استطعتم، بس اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو. فإنما، بے شک، اہلک الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتیں جو ہلاک ہو گئے، کثرت مسائلہم، اس کی وجہ یہ تھی ان کی کثرت سوال، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنی نبیوں سے اختلاف، اس وجہ سے وہ تباہ ہو گئے اور آپس میں اختلاف میں پڑ گئے. اس حدیث کو صحیح بخاری نے اپنی جامع صحیح الجامع اور امام مسلم نے اپنی المسند الصحیح میں روایت کی ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے رک کر رہنے کا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس میں یہ بات یقینی ہے کہ اس میں بندے کی دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی خیر ہے، اور اس میں بندوں کی مصلحت ہے، اور اس سے رکنا بندے کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، اس میں اور آخرت میں بھی. اور جن چیزوں کو کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو، اس فرض کی بجاوری اور اس پر عمل جتنا تم طاقت رکھ سکتے ہو، جتنی طاقت ہو، استطاعت ہو، اس پر عمل کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان پر ہر حال میں بچنا اور ان سے رک جانا، پرہیز کرنا لازمی اور فرض ہے. اور جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اس عمل میں اگر انسان کی استطاعت کمزور ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر، اس انسان کو تخفیف دی ہے، کیونکہ آسانی دی ہے، چونکہ اسلام ایک آسان دین ہے، اور شریعت میں انسان کی
حالات کو مد نظر رکھ کر ہی شریعت نے حکم دیا ہے کہ جتنی اس کے طاقت اور قدرت ہوگی اتنا ہی اس کو ان اوامر پر، احکامات پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہم وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو کا حکم دیا۔ اگر وضو نہیں کر سکے، اگر کوئی بیماری کی صورت میں اگر وہ وضو کریں گے تو اس کو بیماری میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہو، یا اس کی جان کو خطرہ ہو، اتنا سردی ہو اس کی جان کو خطرہ ہو، اور اسی طرح کوئی بیمار ہو کہ اگر وہ وضو کرے تو اس سے اس کا بیماری میں اضافے کا سبب بنتا ہو، یا اس کو پانی میسر نہ ہو، تو اس صورت میں وضو کے جگہ پر تیمم کا حکم دیا، اور عام طور پر نماز میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ قیام کی استطاعت نہیں رکھتے تو اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو وہ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے میں بھی جو مقیم ہو اور بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، اس کے اوپر فرض کیا روزہ، لیکن اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے روزے کی افطار کی اجازت دی، بعد میں وہ اس کو پورا کریں گے۔ اگر کوئی مریض ہے تو وہ بھی روزہ کھولیں گے، لیکن بعد میں جب صحت یاب ہوں گے وہ اس کا قضا ادا کریں گے۔ اگر کوئی کسی اس ایسے بیماری کا شکار ہو کہ وہ اس پر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہو تو اس کے لیے فدیہ مقرر کیا اسلام نے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا اسلام نے انسان کی طاقت اور استطاعت کو دیکھ کر کہ جو اوامر، جو احکامات دیا ہے، ان میں بتدریج اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے تخفیف انسان کو عطا کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سوال، زیادہ سے زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے شریعت نے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حدیث کی اصل ورود جو ہے نا، جیسے آیات کا سبب نزول ہوتا ہے، احادیث کا جو ہے نا سبب ورود ہوتا ہے، احادیث بیان ہونے کی سبب۔ تو غالباً اس کے اوپر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کے آخری نصف میں اس احادیث کی اس سبب ورود پر بہت لمبی بحث کی ہے۔ تو اس حدیث کا سبب ورود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ تم پر حج فرض کی گئی ہے۔ تو اقرا بن حابس صحابی نے فرمایا کہ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ اس نے 3 دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پر ہر سال کے لیے فرض ہو جائیں گے اور پھر تم طاقت نہیں رکھو گے، اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا پر عمل کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جاؤ، اور زیادہ دین کے بارے میں سوالات مت کرو، چونکہ جس تمہاری ایک سوال کی وجہ سے، کیونکہ وہ حالت وحی تھا، وحی کا زمانہ تھا، تو ایک سوال سے پوری امت جو نا مشقت میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا۔ ممنوع سوال یعنی سوال کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ ایک پہلی قسم یہ ہے کہ غیبی امور کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات، اور قیامت کی آمد، قیامت کس گھڑی، کب، کون سی ٹائم، کس وقت کھڑی ہوگی، قائم ہوگی، اور اسی طرح قبر کے عذاب اور آرام کی کیفیت کے بارے میں سوالات بحث کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے ان کی کیفیت کے بارے میں مختلف انداز میں، اللہ کی ذات اور اس کے صفات دونوں پر کیفیت اور مشابہت کے حوالے سے اس کے پر بحث کرنا، ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور ایسے سوالات جس کا مقصد صرف اور صرف تشدد ہو، تعمق ہو اور فرضی بحث ہو، مسئلہ واقعی نہیں ہوا ہو یا ضرورت نہیں ہو، بے جا بحث، ان چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہلک المتعنتون، کہ غلو کرنے والے، تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ 3 بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو خواہ کی بحث میں تعنت اور غلو اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔
اور ان سوالات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جو کہ دین کے واضح مسائل ہیں، جن میں کوئی اپنی طرف سے نئی تشریح، اپنی طرف سے کوئی نیا پہلو نکال کر اس جو متفق علیہ جس چیزوں پر امت کا اجماع ہے وہاں کوئی نئی بحث چھیڑ کر امت جس سے لوگ گمراہ ہونے کا خدشہ ہو، ایسی کوئی بحث جس کا نتیجہ اور فائدہ کچھ نہ ہو، تو ان چیزوں میں پڑھنے اور ان کے بارے میں بحث مباحثے سے منع کیا ہے اور اس کے بارے میں سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن دین کے جو ضروری معاملات ہیں جس سے انسان اپنی دین سیکھتا ہے، جس سے وہ اپنی اعمال کی درستی چاہتا ہے اور دینی معاملات کے بارے میں وہ اسلام کے نقطۂ نظر کو سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، دین سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرو، ان سے سوال کرو، جو دینی امور ہے، جن پر عمل، جو دین کا حصہ ہے، دین کے احکام اور مسائل سیکھنا، اہل علم کی طرف رجوع کرنا، ان سے پوچھنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کثرت سوال سے منع کرنے کا جو وجہ بیان فرمایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمایا کہ تم سے پہلے جو انبیاء تھے وہ جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء آتے تھے، خصوصاً جو قوم موسیٰ کے بارے میں آپ آگے آئیں گے جو سورہ بقرہ جس کے ہم ترجمہ تشریح فرما رہے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو حضرت موسیٰ کو انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے بکرے کے بارے میں، گائے کے بارے میں کس حد تک پریشان کیا، سوال پہ سوال کر کے۔ تو تم سے پہلے کی امتوں کی ہلاکت کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ وہ سوال پہ سوال کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء کی طریقے کا، ان کے احکامات جو ان کو دی گئی ان کی مخالفت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی ان دو چیزوں سے بچنا چاہیے، دین کے واضح امور میں کثرت سوال اور انبیاء کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے مخالفت کرنے کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے یا وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اگر ہم مسلمان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، آپ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر طرح کی مصائب اور فتنوں میں مبتلا کی، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کی مخالفت کی، اور اس لیے وہ دن بدن دین دنیا دونوں کے حوالے سے خسارے اور گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جن احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر اپنی استطاعت کے مطابق بلا چون چران بلا منوعن عمل کرنا چاہیے، ان جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جانا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور طریقے اور آپ کی سیرت اور جس شریعت کو آپ لے آئے اور جس طریقے کو آپ نے اپنایا ان سے مخالفت سے گریز کرنا چاہیے اور اپنی تمام اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق انجام دینا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے انعام کا مستحق بنے، اور اللہ تعالی نے جو فتنے اور جن فتنوں میں اور جن چیزوں کے ذریعے پچھلی امتوں کو ہلاکت میں ڈالا ان چیزوں سے ہم اور ہماری امت، پوری امت محمدیہ محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہی بات کر کے
دعا کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں اسلام میں کتنا تشدد ہے، اسلام سختی کا دین ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے ہر عبادت میں، ہر عمل میں انسانی حالات اور ان کی شب و روز کی ان کی جو کیفیت ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری آسانیاں دی ہے۔ آپ نماز کے شروط کو دیکھیں، احکام کو دیکھیں، آپ روزے کے بارے میں دیکھیں، زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیں، حج کے بارے میں آپ دیکھیں۔ حج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ وغیرہ کو رات کو ہی مینا میں جمرات کو کنکر مارنے کے لیے ان کو وہاں رات کو ہی ان کو جب مینا سے مزدلفہ سے جانے کا حکم دیا تھا، اور جو وہاں بکریاں چراتے تھے یا کھانا وغیرہ بناتے تھے، جو سیکورٹی کا کام دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ایک حصہ وہاں مزدلفہ میں رک کر آگے مینا میں جا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر بہت سارے صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا میں نے طواف افاضہ سے پہلے میں نے اپنی سر مون لی، آپ نے فرمایا افعل ولا حرج۔ ایک دوسرے نے آگے کہا میں نے کنکر مارنے کے بعد سر موننے سے پہلے میں نے قربانی کر دی، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسلام میں اگر آپ دیکھیں احکامات میں تو اس میں آسانی ہی آسانی ہے، لیکن اگر صرف آسانیوں کو ڈھونڈنا کہتے ہیں، اگر کوئی جا کر ہر چیز میں آسانیاں ڈھونڈ کر جو مشکل اور ضروری حالات کے لیے جائز قرار دیا ہے ان پر عمل کرنا شروع کریں گے تو امام سلمان التیمی فرماتے ہیں من تتبع رخص العلماء فقد جمع فیہ الشر کلہ، اگر وہ علماء نے جو رخصتیں بیان فرمائی ہے ان کے تتبع ان کے پیچھے لگ کر ان پر زندگی گزارنا شروع کرے تو اس کے دل میں اور اس کے زندگی میں شر ہی شر ہوگا، فتنہ ہی فتنہ ہوگا۔ لہذا جو رخصتیں ہیں وہ مجبوری اور وقت ایسے حالات مشکل حالات کے لیے ہے، عام حالات کے لیے وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر عام حالات میں عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ یہاں پڑھا اور سنا گیا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی اور ہمیں اس کا عملی مظہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی کسی نے بات کرنی ہے یا دعا کر لیں؟ دعائے مجلس